آج جس شخص کے ہم ساتھ ہیں ان کا نام ہے مرزا محمد علی، اور انجینئر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انجینئر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ علی کل حال۔ ایک تو تعلق آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا دینی تعلق ہے، اور آپ کو ظاہر ہے میں بھی آپ کے انتہائی نالائق طالب علموں کی طرح آپ کو بڑی باقاعدگی سے سنتا ہوں۔ دوسرا جو ہے وہ یہ کہ یونیورسٹی سے آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ میں آپ کو یونیورسٹی کے لیول سے تب سے جانتا ہوں جب کہیں بھی کوئی لیکچر ہوتا تھا، چاہے وہ احمد رفیق اختر صاحب کا ہو، تو انجینئر صاحب جو ہیں یہ بسیں بھر بھر کے یونیورسٹی سے لوگوں کو جو ہے وہ ان جگہوں پر لے کر جاتے تھے کہ آؤ اور علم کو سیکھیں۔ یہ سفر زندگی کا جیسا بھی گزرا، اس میں ایک تو پہلو یہ بہت نمایاں آیا کہ یوتھ آپ کے بہت ساتھ ہے اور آپ کو بہت زیادہ فالو کرتی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ حضور اقدس یہ فرمائیے کہ ہمارے پاس بہت بڑی ایج ہے یہ کہ ہمارا ایک اللہ ہے، ہمیں اللہ کے توحید کے کانسیپٹ پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہمارے ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت پہ ہماری کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہماری ایک کتاب ہے، قرآن کے حق ہونے پہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ہاں اتنا تفرقہ، اتنے مسالک اور اتنی کنٹروورسی پھر جنریٹ ہوتی کس چیز سے ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بلال بھائی آپ کو اور ایک نیوز کی پوری ٹیم کو ویلکم ہے ہماری اکیڈمی کے اندر۔ بہت شکریہ۔ یہ جو کوشچن ہے یہ پورا پی ایچ ڈی تھیسس ہے جو آپ نے پوچھ لیا، بہرحال میں کوشش کروں گا مختصر سے وقت کے اندر اسے ریبٹل کر سکوں۔ اگر میں اسے ایک لائن میں بریف کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بکش مسلمان نہیں ہیں، ہم کتاب کے مسلمان نہیں ہیں، ہم روایتی مسلمان۔ ہم کتاب رکھتے ہیں، کتاب رکھتے ہیں لیکن اسے فالو نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کی بات کر رہے ہیں، جی قرآن بھی سنت بھی اس میں شامل ہے، قرآن اور سنت دونوں چیزیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں اوپر ترے 4 احادیث ہیں کہ غدیر خم پہ قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا، اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ قرآن اور سنت، اور فرمایا انہیں پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ٹھیک۔ نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ پرسنالٹیز تھیں جن کو آپ اپنے بعد چھوڑ کے جا سکتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد ان کا سٹیٹس بھی میرے والا ہی ہوگا، کیونکہ سیدنا ابوبکر بھی 2.25 سال کے بعد فوت ہو گئے، سیدنا عمر آلموسٹ 12 سال کے بعد شہید ہو گئے، سیدنا عثمان شہید ہو گئے آلموسٹ 25 سال کے بعد، اور سیدنا علی بھی شہید ہو گئے آلموسٹ 30 سال کے بعد، اور خلافت راشدہ ختم ہوگی، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفى 110 ہجری نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد جو لیگیسی یہ چل رہی ہے ظاہر ہے وہ بکشوام میں چل رہی ہے۔ بالکل۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات صحابہ نے سیکھی، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور پھر آلموسٹ 3 صدی ہجری کے اندر آ کے وہ نالج جو نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا تھا زبان کی کریمنگ کے ذریعے، اس کو بکش فارم میں لایا گیا، اور یہ تب سے ہی بکش ہے۔ جی بکش ہے۔ پہلے وہ بک سینوں کے اندر تھی قرآن و سنت کی فارم میں، پھر ریٹن آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کاغذ اتنا عام نہیں تھا، اگر قرآن کسی کے گھر میں رکھا جائے تو کئی کمرے رکھنے پڑتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس زمانے میں اس کو عیب سمجھا جاتا تھا، نہیں، انوینشن یہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، یہ بنو عباس کے دور کے اندر جب خلیفہ ہارون رشید نے وہ وزڈم کا ایک بیت الحکمہ بنایا، ہاں، اس کے بعد بکس اور پھر یہ ساری کی ساری کاپیز تیار ہونا شروع ہوئی، اور پھر اسی عباسی دور کے اندر آپ کو بخاری مسلم اور باقی احادیث کی کتابیں اس طریقے سے پروپیگیٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ اب وہ کتابوں میں تو نالج موجود تھا، لیکن ٹریڈیشنل دین اس میں معذرت کے ساتھ جو ہمارا ایک صوفیانہ رنگ آیا نا، جس میں استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ، بغیر کسی دلیل کے چلنا ہے آپ نے اپنے استاد کے پیچھے، خواہ وہ قرآن سے کوئی آیت بیان کرے نہ کرے، سنت سے کوئی چیز بیان کرے نہ کرے، جو اس کی ٹریڈیشن ہے اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے۔ اس چیز نے ڈیویٹ کیا۔ اگر اس کو نام دیا جائے اس کی انڈرسٹینڈنگ، جی انڈرسٹینڈنگ میں ظاہر فرق ہے۔ انڈرسٹینڈنگ کے لیے کاؤنٹر ویریفیکیشن تو ہمارے پاس کتاب ہے نا۔ آج اگر ایک بندہ کہتا ہے بٹ کے سپیلنگ BUTT ہے تو وہ پنجاب کا بٹ تو ہو سکتا ہے، آکسفورڈ کا بٹ وہ نہیں ہے، ہاں جی، جو جس کو ہم لیکن کہتے ہیں، اور عربی میں لاکن، تو ڈکشنری فیصلہ کرے گی نا۔ آج کوئی شخص دین بنا کے امت میں پیش کر رہا ہے تو ہم کاؤنٹر ویریفیکیشن تو اس کی کریں گے قرآن سے اور سنت سے، اور اگر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے پھر وہ دین نہیں ہے، ٹریڈیشن ہے، خواہ وہ کرسچنس کی ہو خواہ مسلمس کی ہو۔ تو فرق پڑا کہاں اور کس وقت پڑا، اور اس کو کرنے فرق ڈالنے میں کن لوگوں کی حکمت شامل تھی، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی جہالت شامل تھی؟ دیکھیں فرق پڑا، جو لوگ اس سارے معاملے کے کسٹوڈین تھے انہوں نے ہی فرق ڈالا۔ وہ کون ہے؟ جی ظاہر ہے بڑے بزرگ، ان کے سارے معاملات۔ لیکن دیکھنا امام بخاری نے کتنا اچھا کام کیا، موتا دیکھ لیں وہ کتنا اچھا کام۔ جی ان بزرگوں کو تو ہم مانتے ہیں، ہمیں جو اختلاف ہے نا وہ ان بزرگوں سے ہے کہ جنہوں نے بکش اسلام کو سائیڈ پہ رکھ کے ان کے نام کے اوپر اپنا سودا بیچا۔ مثلا اب میں ٹیبل پہ رکھوں بخاری اور یہاں میں پیچھے بیان کر رہا ہوں کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، رسالہ کشیریہ، تو بھائی وہ کوئی اسلام کی کتابیں تو نہیں ہیں،
وہ تو خود انہوں نے اپنی تھاٹس لکھی, اس میں جو قرآن و سنت ہے وہ تو حق ہے, باقی جو ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں, دین دنیا میں تو کوئی نہیں بنا سکتا, دین تو آسمان سے نازل ہوا ہے. انجینئر صاحب, آج ایک مفتی بنتا ہے تقریباً 11-12 کم از کم 8 سال کی تعلیم کے بعد, اور وہ تمام علوم پڑھتا ہے. تو آج کے جو علماء کرام ہیں ان کو بھی تو اس بات کا پتہ ہوگا نا کہ ہم نے کتاب کا حوالہ جو ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا قرآن اور حدیث سے ثابت کریں, تو ثابت کرنے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا حوالہ ہو, تو پھر غلطی یا غلط فہمی کہاں سے ہو جائے؟ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہمارے جو درس نظامی کے کورسز میں اگر 8 سال کا کورس ہے تو 7 سال اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, شاعری کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, اور آخری سال جا کے دورہ حدیث ہوتا ہے, اور بیچ میں قرآن کو تھوڑا بہت کر کے کور کرواتے ہیں, لیکن وہ بھی اس تفصیلات کے ساتھ نہیں جس کی ضرورت ہے, اور پھر ایک فرقے کی چھاپ لگ جاتی ہے. اسی اینک سے آپ نے قرآن و سنت کو دیکھنا ہے, تھنک آؤٹ آف باکس نہیں کرنا. آپ دیکھ لیں سلیبس اپوزٹ ہے اس پریکٹسنگ دین کے جو سب کانٹیننٹ میں چل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اکیلے اس پلیٹ فارم سے سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے, کیونکہ ان کتابوں سے یہ بھاگ نہیں سکتے, بخاری سے, مسلم سے, مشکات سے, قرآن سے, ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں, لیکن پڑھائی یہ کتابیں جاتی ہیں, عمل کروایا جاتا ہے بزرگوں کی تعلیمات کے اوپر. تو اس کا یہ بھی ایک آرگومنٹ تو دیا جا سکتا ہے کہ آپ کتاب کو سمجھتے مختلف طریقے سے ہیں. دیکھیں, اگر ہم یہ کہیں کہ کتاب کو سمجھنے کا انداز ڈفرنٹ ہے تو اس کے لیے پھر کوئی دلیل تو لانی چاہیے. اگر میں اس کتاب کا فہم آپ کے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو بتا دوں, مثلا قرآن کی ایک آیت ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ آیت یوں نہیں یوں ہے, اور میں بتاؤں کہ آپ کس امام کے ماننے والے ہیں, آپ کہتے ہیں میں امام احمد بریلوی کا ماننے والا ہوں یا اشرف علی تھانوی صاحب کا ماننے والا ہوں, تو میں کہوں گا کہ انہیں اردو لنگوسٹک بھی آپ سے اچھی آتی تھی, انہوں نے ترجمہ بھی پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا, ہمارا تو اس نے زن ہے, آپ کو سکھانے کے لیے کیا. ہم آپ کی انٹرپریٹیشن دین کی مانیں یا ان کی مانیں, اور یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ دنیا میں دیا جا رہا ہے. مجھے بتائیں, BBC اور CNN کے اوپر جو نیچے نیوز کی پٹی چلتی ہے, کیا ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ کا انسان کوئی اور اس پٹی کا مطلب لیتا ہے اور افریقہ کا کوئی اور لیتا ہے؟ یہ قرآن میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ مطلب لیتے ہیں؟ مطلب ایک ہی ہوتا ہے, 2 نمبری کر رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. آج آپ 10 صحابہ قبر سے نکل آئے, ان کو آپ اردو کا کورس کرائیں 10 سال تک, اور اینڈ پہ قرآن ان کے ہاتھ میں تھمائے نا, وہ 10 کے 10 ترجمہ ڈیفرنٹ کریں گے, مفہوم ایک ہوگا. کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے, کوئی کہے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. مفہوم ایک ہوگا, الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوگا. یہ بالکل دھوکہ ہے کہ کوئی الفاظ ایسے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے فہم میں فرق پڑ جاتا ہے. فہم میں کوئی فرق نہیں پڑتا, فہم میں فرق نہیں پڑتا, نہیں کوئی فرق نہیں. اگر فہم میں فرق نہیں پڑتا تو لوگوں کے ادراک میں فرق کیوں پڑتا ہے؟ وہ اس لیے پڑتا ہے کہ ہمارے جو علماء فتاوا دینے والے ہیں نا, یہ سب کے سب مفتیا بیسیکلی نقال ہے. یہ نقال یہ باقاعدہ ٹرم ہے جو دینی حلقوں میں استعمال کی جاتی ہے, یعنی جو نقل کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے فتاوا. یہ قرآن سے نقل نہیں, کدھر سے نقل کرتے ہیں؟ فتوی کی بات جی, فتوے لکھے جاتے ہیں, فتاوا علمگیری میں. یہ سیکنڈری بکس بھی فالو نہیں کرتے, یہ ٹرشری بکس ہوتی ہیں. دیکھیں پرائمری بکس ہیں بخاری اور مسلم اور باقی کتابیں جن کی اسناد نبی علیہ السلام تک ہے. سیکنڈری بک ہے جیسے مشکات ہے, ریاض الصالحین ہے, کہ جنہوں نے ان پرائمری بکس سے ریفرنسز لیے. یہ ان کے نہیں ریفرنس لیتے, یہ اس سے بھی نیچے آتے ہیں. اور قرآن کی آیات بھی اگر کوٹ کرتے ہیں نا, تو اس قرآن کی آیت کو خود ایک دفعہ دیکھتے نہیں کہ یہ اس میں یہ بات بیان بھی ہوئی ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں فتاوا عالمگیری میں یہ لکھا ہوا ہے, اس لیے ہم نے اس کو بیان کر. تفرقے کا جو آپ کو لگتا ہے انتظام ہوا ہے سارا, یہ مس پرسیپشن کی وجہ سے ہوا ہے, غلط ترجمے کی وجہ سے ہوا ہے, یا غلط تفسیر کی وجہ سے ہوا ہے, یا بدنیتی کی وجہ سے؟ ترجمے میں تو گڑبڑ بہت تھوڑی ہے, اصل جو گڑبڑ ہے وہ ہے تفسیر میں. جی, تفسیر میں دیکھیں ترجمہ کیا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, بالکل کرسٹل کلیئر ہے. آپ ایک گورے کو کہنا اس کا مطلب کیا ہے, وہ کہے گا کہ ہم عبادت بھی اللہ کی کریں گے, دعا بھی, مدد بھی اسی سے مانگیں گے. اچھا, لیکن یہاں پہ لوگ اس کو پڑھ کے اس کے بعد فجر کی نماز میں یہ پڑھنے کے بعد ساتھ ہی کسی صاحب قبر سے مانگ کے نکلیں گے, بھئی تم نے قرآن میں کیا پڑھا, نماز میں کیا پڑھا, اور اب آپ کیا کر رہے ہو. یہ مطلب تو ہوا کہ ہم پریکٹس وہ نہیں کر رہے, پریکٹس وہ نہیں کر رہے, پریکٹس ہم کچھ اور کر رہے ہیں, انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کے آنے کے بعد کوئی یہ کہے گا کہ مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب نہیں پتا, لیکن آپ کتنے دکھ کی بات ہے کہ خان صاحب خود اپنی وائف کے ساتھ پاک قدم جا کے گر گئے. تو معاملہ پھر پریکٹس کا آیا. جی, پریکٹس کا آیا, بالکل. what you understand you do not practice. جی, لیکن یہ مجبور ہے اپنے ان حالات و واقعات سے, کیونکہ یہ چیز بکتی ہے. مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی والے جو مزارات کے مخالف ہیں, لیکن وہ بھی کامیاب ہو کے داتا دربار کے اوپر جا کے چادر چڑھا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. ووٹ ہے نا جی, ووٹ ہے بس. اچھا, یہ فرمائیے کہ جب یہ لوگ صرف اتنی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ پریکٹس غلط کر رہے ہیں, تو یہ مسالے کے ایک دوسرے کو پھر مسلمان تو مانے نا کم از کم. یہ تو مسلمان بھی نہیں مانتے. جی, مسلمان نہیں مانتے, کیونکہ اگر یہ مسلمان مانیں گے نا تو ایک بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا کہ چندہ بک پھر الگ نہیں رہے گی, وہ کامن ہو جائے گی. آپ ساری گفتگو IMF کے مطابق. جی دیکھیں, اگر میں یہ کہوں KFC میں ہوتے ہوئے کہ میکڈونلڈ کے چپس مجھ سے اچھے ہیں لیکن چکن میرا بہتر ہے, تو پھر جو چپس والے لوگ ہیں وہ تو وہاں چلے جائیں گے. تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں
شیعہ میں ہوتے ہوئے کہ اہل سنت کا موقف خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے یہ صحیح ہے کہ جب حضرت علی نے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، اگرچہ ہم حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں۔ اگر میں شیعہ ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں تو مجھے تو وہاں کی نہ کمیٹی رہنے دے گی نہ عوام رہنے دے گی، اور اگر میں سنی ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی خلیفہ برحق ہے، ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان صحابہ کا احترام اپنی جگہ، لیکن اپنی تمام جنگوں میں حضرت علی جو ہے وہ حق پہ تھے، اور یہ اہل سنت کا بھی مسلک ہے۔ اہل سنت کا میں اپنا مسلک اپنے پلیٹ فارم سے بیان نہ کر سکوں، اور مجھ سے مراد ہے اگر میں خطیب ہوں، میں تو ادھر کسی کو نہیں چھوڑ رہا، بالکل حق بات بیان کر رہا ہوں۔ اس ساری بات کو جو آپ کہہ رہے ہیں جنہیں صاحب، کیا اس کو پولیٹیکل اسلام کہا جا سکتا ہے؟ جی پولیٹیکل اسلام بھی ہے، اور پیسہ اصل میں جڑا ہوا ہے۔ میری امت کا فتنہ مال ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ چندہ بک پھر علیحدہ نہیں ہوگی، پھر کامن ہو جائے گی۔ جی علیحدہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اگر KFC پہ ہوں یعنی بریلوی مکتب کی مسجد میں ہوں تو مجھے میکڈونلڈ یعنی دیوبند کو کنڈیم کرنا ہے، ادروائز میرا چندہ وہاں جا سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے سارا پرابلم جو ہے یہ پیسے کے پیچھے؟ جی پیسے کے پیچھے، امت کا علمی تقاضے نہیں ہے؟ نہیں علمی تقاضے نہیں، علمی ہو تو ایکسپٹ کریں۔ دیکھیں نجی محفلوں میں کئی دیوبندی عالم ہیں جنہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ احمد بریلوی صاحب نے جو ہمارے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر گرفت کی ہے وہ درست ہے۔ جب انہیں کہا گیا کہ کیمرے آ کے یہ بات کریں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو 100 سال کی ہماری جنگ، پھر ہم ہار جائیں گے۔ اسی طریقے سے کئی بریلوی عالم اس وقت جیلم میں، ایک بریلوی عالم ہے جو بریلویوں کی مسجد کے امام ہے، اور وہ خود مانتے ہیں کہ ہمارے مکتب میں کئی ایک شرکی ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن میں اس پہ جمعہ پڑھاؤں تو مجھے فارغ کر دیں گے۔ یہ خوف ہے، خوف ہے، لیکن وہ خود کہتے ہیں جی میرا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ خوف ہے لوگوں کا، جی لوگوں کا، ظاہر لوگوں کے بعد الٹیمیٹلی چندہ۔ اور آپ مجھے آج بجٹ دینا جی IMF سے لے کر وہ واپس نہ کرنا ہو، ٹھیک ہے، واپس مانگنے تھے آیا جے گوری، یہ والی بات ہو جائے، اگر یہ تھریٹیکل بات درست ہو جائے تو میں آپ کو ہزاروں علماء پروڈیوس کر دوں گا جو اپنے فرقوں کو طلاق دے دیں گے ایک دن کے اندر۔ آپ نہیں سمجھتے کہ علماء میں خوف خدا ہے؟ خوف خدا بہت کم لوگوں میں ہے، اور بعض لوگوں نے اپنے آپ کو نا خود ایک دل میں سیٹسفائی کر لیا ہے کہ زندگی موت کی کشمکش ہے، میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، میں نے اگر یہ مسجد چھوڑ دی تو مجھے کوئی رکھے گا نہیں، میں کیا کروں، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا۔ تو وہ کہتے ہیں پھر اس حالت میں تو کلمہ کفر بھی بولا جا سکتا ہے، چلے ہم ایک دل میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کو جسٹیفائی کر لیں گے۔ میں اس بات کے اوپر نہ قطعی طور پہ یقین نہ کرتا کہ مرزا صاحب جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اگر میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا نہ ہوتا کہ ہم بہت سے علماء کو کہتے ہیں جب کہ نماز آپ ایک دوسرے کے ساتھ پڑھ لیں گے تو آن ایئر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں کر لیتے ہیں، لیکن جب پھر پروگرام ختم ہوتا ہے اور انہیں کہتے ہیں حضور ایک دس نماز کا وقت ہے تو آپ نماز پڑھ کے جائیے، تو کہتے ہیں میں اپنے مدرسے جا کے پڑھ لوں گا، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں۔ حضور اقدس ایک لفظ ہم نے بنایا ہوا ہے تقلید کرنا، امام کو ماننا۔ اب ہمارے ایک زمانہ تھا، آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی چار جو تھے وہ مصلے جو تھے وہ بچے جاتے تھے، بلکہ اس کے تو تصویری ثبوت جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ اگر وہاں پہ خانہ کعبہ میں یہ موجود تھے تو ایک تو یہ بات کہ وہ وہاں سے پھر چلے کیوں گئے؟ اگر خانہ کعبہ میں تو وہ صحیح ہی ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ تقلید کرنے میں آخر برائی کیوں ہے؟ اگر آپ اچھے ہیں تو میں آپ کو فالو کر رہا ہوں، تقلید تو ہو رہی ہے نا۔ جی یہ تقلید یہ نہیں ہے، اس طرح کی تقلید اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا تو ضرور کریں۔ تقلید کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے بغیر دلیل کے کسی بات کو ماننا۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو بغیر دلیل کے مان رہا ہوں، بس یہی تو ہمارا جھگڑا ہے۔ دیکھیں یہ اتنا نوٹوریس ورڈ تھا کہ قرآن میں نبی الاسلام کے لیے تقلید کا ورڈ نہیں آیا، اتباع رسول، اطاعت رسول کا آیا، اور بلکہ سورہ یوسف میں ہے کہ اے نبی تم فرماؤ میں اور میرے ساتھی علی وجہ بصیرت اس دین پہ چل رہے ہیں، اندھے بن کے نہیں چل رہے۔ پھر سورہ الفرقان میں ہے کہ ہمارے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندھے اور بہرے ہو کر آیات کے اوپر نہیں گرتے۔ قرآن تو تقلید کے خلاف ہے، تقلید کو توڑنے آیا ہے۔ تقلید نوٹوریس ورڈ ہے، اس میں اماموں کا کوئی قصور نہیں۔ امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام حنیفہ، چاروں کے اقوال شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں نقل کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی مفتی کے اوپر یہ حلال ہی نہیں ہے کہ ہمارا فتویٰ بغیر دلیل کے آگے کوٹ کرے قرآن و سنت کے، اور اگر ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ دے مارو۔ اور امام مالک کا قول صاحب نقل کیا ہے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو۔ امام مالک نے کبھی کہا کہ مالکی بنو یا امام شافعی؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ بھی قرآن و سنت سے علم حاصل کریں۔ انہوں نے ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے اجتہادی مسائل کے اندر جو آج کل obsolete ہو چکے ہیں سرکار۔ آج امام مالک تو آپ کو ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، کینگرو حلال ہے یا حرام، زرافہ حلال ہے یا حرام، یہ تو ہم بتائیں گے۔ ظاہر ہے اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے کہ قیامت تک اجتہاد جاری ہے، اور جو عقائد ہیں وہ تو فکس ہیں۔ ان اماموں نے بہت بڑے لیول پہ کنٹریبیوشن کیا۔ عقائد کیا، کس چیز کو، عقیدہ کس چیز کو کرے؟ عقیدے بھی ہر مسئلہ کے اپنے اپنے عقیدے۔ جی عقیدے یہ فرق بعد میں۔ آج اگر آپ حنفیوں سے پوچھیں کہ دیوبند اور بریلویوں کے عقیدے امام حنیفہ سے ثابت کریں، آپ حیران ہو جائیں گے، شاید آپ کے لیے اسٹانشنگ بات ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم امام حنیفہ کو عقیدوں میں فالو نہیں کرتے، ہم تو فقہ میں فالو کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام حنیفہ قانون میں فالو کرتے ہیں، عقیدے میں فالو نہیں کرتے۔ فروع میں کرتے ہیں، اصول میں نہیں کرتے۔ اصول کہتے ہیں عقیدے کو، اصل جو ہے جڑ
درخت کی, اور فرو تو اوپر والی چیزیں, فرو میں فالو کر رہے ہیں اصول. وہ کہتے ہیں اصول میں ہم ماتریدی اور اشعری ہیں اور قرآن و سنت سے دلائل کو لے کے چلتے ہیں, بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اصول میں تقلید کرنا حرام ہے, دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے. تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں ہم فرو میں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا اتنا علم نہیں کہ ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں. بھائی آج کے جو مسائل ہیں 90% وہ تو آج کے دور کے مسائل. یہ بات تو درست ان کی ہے نا, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گی, کیونکہ ممبر جو ہے یہ باواضح بلند کہتا ہے کہ قرآن کو آپ سیدھا سیدھا خود نہیں پڑھ سکتے, آپ گمراہ ہو جائیں گے. جی یہ کہہ رہے ہیں, کیوں ہو جاؤں جی اگر گمراہ تقلید کرنی ہی دیکھیں, اگر یہ بات قرآن میں کہیں موجود ہے کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہمارے سامنے لے کے قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا. ہاں جو دقیق مسائل ہیں نا وہ تو علماء کو بھی نہیں پتا. مجھے بتائیں ایسٹرونومی کی فیلڈ نہیں, اچھا اسی جیولوجی کی فیلڈ نہیں, ایمبریولوجی کی فیلڈ نہیں, تو کیا اب ہم علماء کو جاہل کہیں؟ ایمبریولوجی میں جو تھے وہ مودودی صاحب نے بھی غلطی کی تھی جو بعد میں ٹھیک ہوئی کہ جی اور پانی سے انہوں نے جی الگ والا جو تھا. ہاں جی, تو دیکھیں وقت کے ساتھ لوگ لرن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے سائنس کے علم کے ذریعے چیزیں لرن کی. اب دیکھیں امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جو زمین ہے اس کے مقابلے پہ سورج 60 گنا بڑا ہے, لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اس زمانے میں لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا جو عقائد اور نظریات ہیں نا وہ فکس ہیں, وہ صحابہ اور تابعین کے دور میں جو ہمارے پاس نالج موجود ہے کتاب و سنت کی فارم میں وہ فکس ہے. مثلا کون سے عقیدے فکس ہیں؟ مثلا سب سے بڑا عقیدہ توحید, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, ہمارا رازق مالک سب کچھ وہی ہے, زندگی موت کا مالک وہ ہے, یہ فکس ہے. اچھا, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے آئے اور وہ آخری پیغمبر ہیں, ان پہ قرآن نازل ہوا اور انہوں نے ایمانداری سے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا, اور اس میں انہوں نے جو ہمارے اوپر مشروع چیزیں فرمائی فرض کے طور پر, وہ روزانہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں, اور ان کی رکھتے بھی ایون ایگریڈ اپون ہے سنی شیعہ میں, 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 کوئی اختلاف ابھی تک نہیں, کوئی اختلاف نہیں, سب نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے. حج اور عمرے کے لیے خانہ کعبہ جانا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ شیعہ جو ہیں وہ نجف شریف چلے جائیں اور سنی جو ہیں وہ اجمیر شریف یا بغداد شریف یا دیوبند شریف, بریلی شریف چلے جائیں. دیکھیں وہیں جاتے ہیں, اور یہاں پہ ان بزرگوں کے اتنے ماننے ہونے کے باوجود, اتنے ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کے باوجود نماز قبلہ رخ پڑھتے ہیں. نمازیں 5 ہی ہیں اور اس کی بیسک سٹرکچر بھی ایک ہے, پہلے قیام, ہر رکعت میں 1 رکوع, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا, 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا, 4 کے بعد سلام پھیرنا, یہ بھی فکس ہے. تو پھر تقلید کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تقلید یہ کہتے ہیں کہ جی جو ایسے مسائل ہیں جو قرآن و سنت نے واضح بیان نہیں کیے, مثلا جو یہ کہہ رہے ہیں نا واضح بیان نہیں کیا, ہمارے نزدیک وہ واضح بیان ہے. ہاں جی, مثلا مثال کے طور پر اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈاکٹرن کھڑی کر لی کہ جسم سے نکلنے والی جو ناپاک چیز ہے وہ وضو توڑ دے گی, ٹھیک, اور وائس ورسا, جو چیز وضو توڑتی ہے وہ ناپاک ہے. اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خون کو ناپاک ڈکلیئر کر دیا اور خون کے نکلنے پر وضو لازم بتایا, جبکہ امام شافعی کا موقف ہے کہ خون پاک ہے, اس کا صرف پینا حرام ہے. قرآن میں جو 4 جگہ پہ حرام ہے, ناپاک نہیں ہے, ناپاک نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے صحابہ کی زندگی جنگوں سے عبارت تھی. مجھے بتائیے اس زمانے میں کون سی ایسی ادویات تھیں, لوگ ہر وقت اسی چیز میں ہی پڑے رہتے کہ وہ اپنے کپڑے ہی بدلتے رہتے. پھر تو جنگ میں نماز بھی تو وہ خون کے ساتھ جی پڑھتے تھے. اچھا, اب یہ کہتے ہیں جی ہمارے امام صاحب نے بتایا, ہم کہتے ہیں ابو داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی پیرے کے اوپر تھے, انہیں تیر لگتے رہے اور نماز پڑھتے رہے. جی نماز پڑھتے رہے, انہوں نے کہا آیت شروع کر لی تھی, ہاں تو میں اس کو چھوڑ. ہاں دیکھیں واضح مثال اسی طریقے سے. اچھا, یہ میں نے امام حنیفہ کی غلطی ہائی لائٹ کی نا, امام شافعی کی غلطی دیکھیں جس کی وجہ سے آج کروڑوں مسلمان تکلیف کاٹ رہے ہیں. انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگ وہ شافعی ہیں, وہاں آپ حاج عمرے پہ دیکھیں کہ ان کے عورتوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک اگر بیوی کو خاوند ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ گیا, تو اس لیے انہوں نے دستانے سخت گرمیوں میں پہنے ہوتے ہیں کہ ہمارا وضو نہ ٹوٹ جائے. ایک غلط بات انہوں نے اخذ کر لی, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے, حجرہ تنگ تھا, نبی الاسلام نوافل ادا کرتے تھے, جب سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں تو دیتے, میں پاؤں سمیٹ لیتی. بالکل امام بخاری نے دیکھیں, یہ لوگ کہتے ہیں امام بخاری شافعی تھے, امام بخاری نے نہ امام شافعی کی غلطیوں پہ سے کوئی صرف نظر کیا, نہ 300 جگہ امام حنیفہ کا انہوں نے رد کیا کہ یہ ان کے مسائل. اچھا, یہ بدنیتی سے نہیں ہوا, ان تک اس وقت ذخیرہ احادیث اتنا پہنچا نہیں تھا. اور دیکھیں وہ بری الزمہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں بعد میں اگر آپ کو کوئی چیز مل جائے. امام ابو یوسف اور امام محمد نے آلموسٹ 40% سے زیادہ مسائل امام حنیفہ کے چھوڑ دیے ہیں, بعد میں احادیث مل گئی. عقیقے کا مسئلہ امام حنیفہ نہیں مانتے تھے, یہ مانتے ہیں. مدینے کو حرم امام حنیفہ نہیں مانتے تھے, یہ لوگ مانتے ہیں. شوال کے 6 روزے امام مالک بھی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو 6 روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. سارا اختلاف ان سطحی باتوں پر ہے. جی انہی باتوں پہ ہے. ظاہر ہے بعد میں یہ جو آج آپ بڑا اختلاف دے رہے ہیں نا عقیدے کا, بریلوی دیوبندی اہل حدیث, یہ جو اختلاف ہے نا جی, یہ پچھلے 150-200 سال کی پیداوار ہے جو بڑے لیول کے اوپر کافر سمجھتا ہوں. جی 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 بالکل. اچھا, پہلے لوگ کافر نہیں سمجھتے تھے, بالکل نہیں سمجھتے تھے. اچھا, یہ 4 جو مسلح تھے یہ اٹھائے کیوں گئے؟ دیکھیں یہ 4 مسلح 1517 میں سلطنت عثمانیہ نے ڈالے, اور 1917 میں 400 سال بعد یہ بدعت ختم ہوئی. بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے پہلے کے جو
600-700 سال کے مسلمان تھے, انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, اچھا پھر یہ 4 مسلح تھے اور پیرلل میں یہ چاروں اپنی الگ الگ نماز پڑھتے تھے. اچھا, اور آپ کو حیرانگی ہوگی, انہوں نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حنفی کی نماز شافعی کے پیچھے نہیں ہوتی, کیونکہ شافعی کہتا ہے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, ہمارے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے, ہو سکتا ہے امام کا خون نکلا ہو. دیکھو یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا, یہ اٹھائے کیسے گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے ہر عروج کو زوال ہے. آلموسٹ 600 سال کے بعد جو سلطنت عثمانی ہے, ویسے تو ان کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ 400 سال ہے, لیکن آلموسٹ یہ 600 سال کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. ان کی کمر ٹوٹی جب انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں ساتھ دیا جرمنی کا, اور یہ جنگ ہار گئے. پھر ان کی گریپ ہو گئی کمزور اور اس کے ٹکڑے ہو گئے. انہی ٹکڑوں میں ظاہر ہے پھر سعودیہ کے جو لوگ تھے, عرب لوگ, وہ پہلے بھی کچھ بغاوتیں کر چکے تھے حکومت کے خلاف, لیکن کامیاب نہیں ہوئی. لیکن پھر انگریزوں کی مدد سے یہ چیز کامیاب ہوئی. لیکن اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ انہوں نے مسلح اٹھا کے مقام ابراہیم پہ کھڑا کیا, امام کعبہ کو, سنت کو اسٹیبلش کر دیا. میں نے حدیث پڑھی ہے, مجھے صحیح کیجیے گا اگر یہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آخر کی بہت سی نشانیاں بتائیں. ان میں سے ایک نشانی یہ بتائے کہ علماء کرام جو ہیں وہ اپنے علم سے نہیں اپنے لباس سے پہچانے جائیں گے. تو ہماری علماء تک یہ بات نہیں پہنچی. پتہ نہیں, اس کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ اس سے ذلت کا لباس پہنائے گا. یہ حدیث تو موجود ہے. باقی قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں دین سیمٹ کے مکے اور مدینے میں آ جائے گا. اور یہاں کے لوگ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ابھی کتنی حیران کن بات ہے. بہت سا ایسا وقت بھی مسلمانوں نے دیکھا ہے جس میں کہ ہمارا عروج تھا, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پھر ہم نے وہ بھی وقت دیکھا کہ جب یہی بیت الحکمہ جس کا کہ انجینئر صاحب ذکر کر رہے ہیں, اس کو تباہ کیا گیا, اس کی کتابوں کو جلایا گیا, اور پھر یہاں پہ اتنا خون مسلمانوں کا بہا کہ اس میں گھوڑوں کی ٹاپیں جب پڑتی تھی تو اس سے چھینٹیں اٹھتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ مختلف روایتوں میں جو وجہ آئی اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی فکر صرف اتنی تھی اس وقت کہ ایک سوئی کے نکے کے اوپر 40 فرشتے بیٹھیں گے یا 70 بیٹھیں گے. اگر یہی فروعی مسائل اس طرح سے رہے آج بھی تو پھر مسلمانوں کا مستقبل کیسا ہوگا؟ واپس آئیے بات کرتے ہیں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینے میں گزارے. میں اگر غلط ہوں گا تو مجھے آپ نے ٹھیک کر دیا. اب 10 سال جو وہاں پہ آپ نے گزارے, کم از کم 5 نمازیں تو آپ نے صحابہ کے ساتھ پڑھی, چھٹی ہوگی اما عائشہ کے ساتھ پڑھی ہوگی, جیسے بھی سمجھ لیں 5 نمازیں تو پڑھی. اب ایک سال میں 365 دن لگا لیں, 10 سال آپ نے وہاں پہ نمازیں پڑھی, 18,250 نمازیں بن جاتی ہیں. ایک سنت رسول جو 18,250 دفعہ ہوئی ہو, اگر مسلمان آج اس پہ بھی ایک نہیں ہو سکتے تو پھر مجھے کوئی کہے کہ یہ سنت اختیار کرو تو میرے دل میں پھر جلن تو ہوگی نا. جی ہم خود اس تکلیف سے گزر رہے ہیں, لیکن میں اس میں ایک آپ کو پازیٹیو پہلو بتاؤں. ایز فار ایز بیسک اسٹرکچر آف نماز از کنسرن وہ سیم ہے. یہاں پہ اگر 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کی بازو نہیں ہے, کسی کی آنکھ نہیں ہے, کسی کا پاؤں نہیں ہے, سب کو انسان ہی بولا جائے گا. ٹھیک, بکش نماز تو وہی ہے جو حرم مکہ میں, حرم مدینہ میں پڑھی جا رہی ہے, جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے. لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں چونکہ ایک خاص فقہ نے حکومتی لیول کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا, پہلے بنو عباس کے ذریعے 3 براعظموں میں, اور بعد میں پھر سلطنت مغلیہ کے ذریعے ظاہر اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری لکھوایا احناف کا, اور یہ حنفیوں کا سلسلہ شروع ہوا. بیسک سٹرکچر ایک ہے, رکعتوں کی تعداد ایک ہے, تمام یہ مانتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنی ہے, قیام ہے اس میں سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملانی ہے, سب کے نزدیک رکوع میں تسبیحات ہیں, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے, ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں, 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے, اور اگر 3 والی نماز ہے 3 کے بعد سلام پھیرنا ہے یا پھر 4 کے بعد سلام پھیرنا ہے. یہ بیسک سٹرکچر کے اوپر سب کے سب متفق ہیں. اب بیچ میں جو نماز کا حسن ہے, جو رفع الیدین والا مسئلہ ہے, اس میں بھی جی وہ بھی میں بتاتا ہوں. رفع الیدین کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر تو اہل سنت کے 3 امام, امام مالک, شافعی, احمد بن حنبل, وہ تو اتفاق کرتے ہیں. جی رفع الیدین ہے. ایون شیعہ کے بھی امام شیعہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں. اس کی حدیثیں موجود ہیں. جی دیکھیں, یہ لوگ کہہ رہے ہیں مدینے میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا, انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز جو ہے وہ مدینے کی ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے 5 نمازوں کا شیڈیول آیا ہے. ساری نمازیں نبی اسلام نے پڑھی مدینہ شریف میں, جو 5 وقت کا شیڈیول ہے. وہاں تو تہجد کی نماز تھی مکے میں. تو نماز کی احادیث روایت کرنے والے صحابہ جو بخاری مسلم میں ہے نا, ان میں وہ صحابہ بھی ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں, کچھ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں. اب اس زمانے تک, غزوہ تبوک تو نبی اسلام کی ڈیتھ سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے ہوئی ہے, اس وقت تک نبی اسلام رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے, اور وہ گڑبڑ جب شروع ہوئی امام بخاری نے اسی زمانے میں جز رفع الیدین لکھ دی تھی. بیسیکلی رفع الیدین کو انہوں نے کہا سنت ہے نا, چھوڑ دیں تو جائز ہے. سٹارٹ اس سے ہوا, یہ جو نفرت ہے تو جائز ہے. ہاں یہ انہوں نے بات کی, ہاں سٹارٹ اس سے کیا. لیکن اب یہ دشمنی اس لیول کے اوپر ہے کہ کوئی کہتا ہے مکھیاں مارنا ہے, ٹھیک ہے, دوسری طرف مسواک یہاں سجائی ہوتی ہے سنت کے نام کے اوپر, پگڑی پہنی ہوتی ہے,
لیکن رفع الیدین میں فرقہ واریت آڑے آ جاتی ہے. اور دیکھیں یہاں پہ سب لوگ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اگر پیران پیر کو نماز کا طریقہ, ان کے نزدیک تو پیران پیر ہے نا, ہم بھی انہیں ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی مانتے ہیں, تو اگر تمہارے پیروں کے پیر کی نماز غلط ہے, مکھیاں مارنا ہے, تو اصل مسئلہ ہے کہ تمہاری نماز خراب ہے, تمہارے پیر کی نماز تو درست تھی. تو اپنے پیر کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فقہ میں امام حنیفہ کے فالوور ہیں, پیری مریدی میں ان کے فالوور ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی پیر تو آپ کی آخرت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہارا رشتہ مضبوط کر رہا ہے, تو یقیناً نبی الاسلام کے نقش قدم پہ ہے, تو وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی الاسلام سے سیکھی ہوگی. اور یہ بھی آپ کے لیے, ان لوگوں کے لیے. ہم تو کہتے ہیں بخاری مسلم کھولیں, نماز کا طریقہ وہی ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے, خود انہوں نے ادھر سے ہی کاپی کیا ہوا ہے. اچھا بہت سے اختلافات, ہاتھ باندھنے پہ میں بات کرتا ہوں. دیکھیں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے کی روایتیں بھی ہیں, ہاتھ باندھنے کی بھی ہیں. میں کچھ نمازیں اہل سنت کے ہاتھ چھوڑنے کی بھی ہیں. عبداللہ ابن زبیر مصنف ابن ابی شیبہ میں, جنہوں نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی اور انہوں نے رسول اللہ سے سیکھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. اہل سنت جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ جی پڑھتے ہیں آل اوور دا ورلڈ. مالکی تو آلموسٹ سارے ہی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, اگرچہ ان کی کتاب الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنے والی حدیث بھی ہے, اور وہی حدیث امام بخاری نے بھی لی امام مالک سے چند واسطوں سے. ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے, ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے. اس کو کوئی اس طریقے سے اختلاف نہیں بنانا چاہیے. میں دونوں طریقے سے نماز پڑھتا ہوں. نماز جمع کرنا سنت ہے. نماز جمع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے معجزہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ علیہ السلام نے جب نمازیں جمع کی, صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہے 1628 سے 1637 تک. تو ابن عباس سے پوچھا تابعین نے کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, بغیر کسی وجہ کے, ہاں جی, مدینہ شریف میں نمازوں کو کیوں جمع کیا؟ انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے. آج پوچھے یورپ اور امریکہ میں جن بیچاروں کو آدھا گھنٹے کا وقفہ ملتا ہے دن کے وقت جاب کے لیے, وہ میں کہتا ہوں نماز پڑھیں, اس کے بعد پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, صدق رسول اللہ. رسول اللہ نے سچ کہا تھا کہ امت کے لیے آسانی ہے کہ نماز قضا نہیں ہو سکتی. یہاں پہ بھی آرمی چیف ہوں, پرائم منسٹر ہوں, جن کی مصروفیات ہیں, زور اثر کو جمع کریں, مغرب اور عشاء کو جمع کریں, 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں, آسانی ہے. اور وجہ کوئی بھی نہ ہو جائے, چاہے کوئی وجہ نہ ہو, یہ آسانی ہے. تو اس پہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ صرف اہل تشیع کے ساتھ کیوں جوڑ دیا؟ جی اس لیے کہ اہل تشیع بھی دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. یہ جواز کی حد تک تھا, اور اس شخص کے لیے تھا جس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت ہے کہ اس کے لیے مینج کرنا مشکل ہے, مصروفیات کی وجہ سے. جی اچھا, لیکن شیعہ نے اسے روٹین بنا لیا. سنیوں نے کہا اچھا آپ نے روٹین بنایا نا, ہم اس کو غلط کہیں گے. اگرچہ ہماری مسلم شریف میں 10 حدیثیں لکھی رہے, وہ تو کس نے پڑھنی, وہ تو عربی میں لکھی ہوئی ہیں. ہم دوسری ایکسٹریم پہ جائیں گے. اور آپ کو بتاؤں شیعہ کی جو نہج البلاغہ کتاب ہے, مولا علی نے جو اپنے زمانے میں گورنروں کے نام ایک خط لکھا ہے, اس میں 5 نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں. شیعہ کے ہاں بھی افضل یہ ہے, سید جواد نقوی صاحب جو لاہور میں ہے, اور میری خواہش ہے کہ آپ ان کا بھی اس طریقے سے پروگرام کریں, وہ بھی ماشاءاللہ ایک ماڈریٹ اسکالر ہیں. انہوں نے باقاعدہ ویڈیو میں آ کے کہا ہے, وہ خود بھی, ہم گئے تو ہم نے نمازیں جمع کی, انہوں نے اثر لادہ پڑھی, انہوں نے کہا یہ افضل ہے کہ الگ وقت میں پڑھی جائے, یہ جواز ہے. تو میرے پاس ٹائم ہے, میں تو جواز. ایران میں ایک شیعہ عالم سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ پڑھ سکتے ہیں آپ, لیکن افضل یہی ہے کہ ہاں جی, لیکن پاکستان میں جی دونوں طرف ایکسٹریم رویے ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ بہت سی ایسی روایتیں میں لفظ استعمال جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں کر رہا ہوں. مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 سے لے کے 17 تک منایا جائے گا. بہت سے جیسے غار حرا کا واقعہ جو ہے, وہ غامدی صاحب جو ہے وہ اس سے انکار کرتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا. کیسی عجیب بات ہے کہ اگر ایک تبکہ بھی وضو کا جو ہے وہ کہیں زیادہ گیا یا نیچے تک چلا گیا, تو ہم اس جگہ کو جانتے ہیں کہ کہاں تک گیا, اور وضو وہاں تک ہی کرنا ٹھیک ہے, بال کہاں تک کرنے. اگر سنتوں کو اتنا واچ کرنے والے لوگ ہیں, تو یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ہم نے کیسے مس کر دی؟ نہیں, یہ اس طریقے سے نہیں ہے. ہم تو بکش مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں, اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کھول کے دیکھ لیں, انہوں نے انس بن مالک کے شاگرد محمد بن اسحاق کا قول نقل کیا کہ نبی علیہ السلام پیر والے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور شیعہ کی کتاب اصول الکافی, جس طرح ہماری صحیح بخاری ہے نا, اصول الکافی میں 110 نمبر چیپٹر ہے, اس میں سٹارٹ میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. شیعہ پریکٹیکلی 17 کو منا رہے ہیں, کتاب ان کی 12 کہہ رہی ہے. امام خمینی نے جھگڑی ختم کیا, انہوں نے 12 سے 17 پورے کا پورا ویک ڈکلیئر کر دیا, لیکن کتابیں جو ہے نا 12 کے اوپر متفق ہیں. لیکن وہی سنیوں نے 12 پکڑ لی نا, تو شیعہ کو تھوڑی چینج ہی کرنی چاہیے تھی نا. تو اس KFC میکڈونلڈ کا فرق تو رہے گا. اچھا یہ فرمائیے کہ جب سنت واضح ہو جائے آپ پہ, تو ایک طرف ہے فرض, مثال کے طور پہ 4 رکعت میں نے نماز فرض پڑھنی ہے, ایک طرف ہے نوافل. اب بہت سے علماء کرام ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زائد نہیں پڑھا تو آپ کا جو فرض ہے وہ بھی قبول نہیں ہوا. یہ جذباتی جملے ہیں, یہ بڑے علماء نے کہیں نہیں لکھے, بالکل ایسا نہیں ہے.
جو احادیث ہیں وہ تو بالکل, جب آپ زائد اس کے لیے لفظ بول رہے ہیں تو خام خواہ اسے دین کا حصہ بنا رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک بدو صحابی ہے, اور عموماً بدو صحابی جو ہے نا بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہے, سواری سے اترا بھی نہیں تھا. جی. اچھا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں میں جنت میں پہنچ جاؤں, ہاں کامیاب ہو جاؤں. آپ نے فرمایا فرض نماز قائم رکھ, ہاں تیری مرضی تو اس میں بڑھانا چاہے, فرض زکات دے, اور فرض جو ہے وہ روزے رکھ. اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا, اور پہلی چیز آپ نے شہادت کا ذکر کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا ہے. اچھا, اس نے کہا یا رسول اللہ نہ میں اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا. جب واپس مڑا آپ نے فرمایا کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو. اچھا, اس میں واضح الفاظ ہیں کہ تمہاری مرضی اگر بڑھانا چاہو. اس نے کہا میں اس سے نہیں بڑھاؤں گا. اچھا, آپ حیران کن بات دیکھیں کہ زکات کے مسئلے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ 2.5% دے دو باقی نہ بھی دو, اس کو 3 نہیں کرتے, اس کو نہیں 3 کرنے دیتے, اور کہتے ہیں کرو تو ثواب ہے لیکن 2.5 تو سارا مال پاک ہے اور 2.5 ہمیں دے دو. جب نماز کی باری آتی ہے تو فجر کی 2 سنتیں ہیں اس کے ساتھ انٹیگرل کیوں کر دیتے ہیں؟ وہاں بھی کہنا کہ 2 پڑھو, بالکل مسلم میں حدیث ہے, دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بڑھ کر محبوب ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ساری سنتوں کا وطر کا اہتمام کروں, لیکن الموطا امام مالک کھول کے پڑھیں, جو فاتح ایران ہے سعد ابن ابی وقاص, پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے, 4 فرض اور 1 وطر. 2 سنتیں بھی نہیں پڑھتے تھے عشاء کی, 1 وطر پڑھتے تھے, کیونکہ وطر ایک تاکیدی سنت ہے, وہ بھی فرض کوئی نہیں ہے. مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ وطر سنت ہے لیکن اسے مت چھوڑو, ایک تاکیدی سنت ہے, آبلیگیٹری پھر بھی نہیں ہے, تو فرض نہیں ہے. اور یہ دیکھیں انہوں نے نمازوں کو اتنا مشکل کیا, جب آپ عشاء کی 17 رکعتیں بتائیں گے اور ٹوٹل 24 گھنٹے میں 17 رکھتے, لوگوں نے ہماری ویڈیوز کے بعد نہ صرف نماز شروع کی, پھر سنتیں اور نوافل بھی شروع کر دیے, کیونکہ سٹارٹ تو ہوا نا, عادت پڑ جائے گی. تو پھر اگر آپ اتنی لمبی داڑھی بتائیں گے کہ یہ سنت ہے, حالانکہ نبی علیہ السلام کی تو داڑھی نہر تک تھی, تو کبھی کسی نے داڑھی نکلی. ہم نے بتایا کہ یار داڑھی مطلقاً رکھنا یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے, چاہے وہ چھوٹی شاید افریدی والی ہو, مٹھی ہو جائے تو سنت ہے, اس سے زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر چھوٹی بھی رکھ لو تم سنت میں داخل ہو جاؤ گے. لیکن چھوٹا پیٹ بھی ہونا چاہیے. ہاں جی, آپ بھی رکھ ہی لیں. میں نے تو غامدی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ داڑھی رکھ لیں, آپ کی بعد میں وزن آ جائے گا. میں بھی دیکھیں نا یہ پگڑی, مولانا مودودی فرماتے تھے کہ جو درس دینے والا ہے وہ پگڑی بھی پہنے اور داڑھی چھوٹی نہ رکھے بڑی رکھے تاکہ نہ اثر ہو, اور یہ حقیقت بات ہے. میں تو ویسے ہی سچل داڑھی ہے, میں نے کبھی کٹوائی نہیں ہے, لیکن یہ دیکھیں پگڑی میں نے اسی لیے اڈاپٹ کی ہے, میں ٹوپی میں بھی درس دے سکتا تھا تاکہ گیٹ اپ کے ذریعے ایک میسج آتا ہے. اور دینی طبقے میں جو شیطان گھسا ہوا ہے نا کہ جی اس کی شکل و صورت سنت کے مطابق ہے یا نہیں, بے شک جھوٹ بولتا ہوں, ہاں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ داڑھی ہونی چاہیے, حالانکہ داڑھی مڑانا چھوٹا گناہ ہے, جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے. جھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں, بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میری امت جھوٹ نہیں بول سکتی, یہ کر سکتی لیکن جھوٹ نہیں بول سکتی. انجینئر صاحب, عام طور پہ علماء کلام کہتے ہیں کہ جو اختلاف ہے, اختلاف دین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اور میں اس بات کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اختلافات نہ ہوتے تو ہم بھی کیتھولک ہوتے, ہمارے یہاں کو مذہب کے اوپر بحث ہی نہ کرتا جتنے کہ ہم کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ضرور ہے, لیکن اوور اے پیریڈ آف سینچریز اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے ہاں تحقیق کا کوئی طریقہ نہیں رہا. قرآن پڑھنا اگر روک دیا جائے اور ڈائریکٹ حدیث پڑھنی روک دی جائے تو نوجوان جو ہیں وہ علم کہاں سے لیں گے. اور اگر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کر رہا ہوں تو میرا تھیسس جتنا صحیح ہو سکتا ہے اتنی ہی پروبیبلٹی ہے کہ میرا تھیسس غلط بھی ہو, وہ پھر بھی تھیسس ہی ہوگا. تو جب غلطی کے اختلاف پہ میرے پہ کفر پہ فتویٰ لگ جائے گا تو میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کروں گا کیوں؟ دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا اختلاف رحمت ہے, اس کو تھوڑا ماڈیفائی کر لیں, اختلاف رائے رحمت ہے. مخالفت جو ہے وہ تو سب سے بڑی لعنت ہے جو ہمارے اوپر پڑی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کر دی. مخالفت کرنا جی, اختلاف رائے تو صحابہ میں بھی ہوا ہے, اور اس میں سے کتنی ایسی چیزیں جی بڑے بڑے موقعوں پہ ہوا. آپ دیکھیں صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری لے کے ہیں کہ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص کے اوپر حد جاری کر دی اور وہ پاگل تھا. حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین 3 لوگوں سے تو اللہ نے قلم اٹھایا ہوا ہے, ایک مجنون ہے, ایک نابالغ ہے, اور ایک سویا ہوا شخص. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا. دیکھیں اختلاف رائے کے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں. باقی جو آپ نے یہ بات کی نا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم مسلمانوں میں تحقیق والا معاملہ ختم ہو گیا, ظاہر ہے کہ جب ہم محکومی میں چلے گئے نا, بنو عباس جو ہے ہمارا ایک گولڈن پیریڈ تھا, احادیث کی کتابیں بھی لکھی گئیں, سائنس میں بھی ترقی ہوئی. پھر آہستہ آہستہ جب حکومتی لیول کے اوپر ایسے لوگ آ گئے کہ جو خاص اسکول آف تھاٹ کو گود لینا شروع ہو گئے. سب سے پہلے معتزلہ کو گود لیا مامون رشید نے, اچھا, اور پھر تلوار کے زور کے اوپر سب کو اس کا پابند کیا جی. اچھا, پھر دیکھیں اسی کی نسل میں آگے جا کے متوکل جو ہے وہ بالکل 180 ڈگری ہو گیا. وہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کا فالو کرنے والا تھا, چن چن کے معتزلہ کو, انہی لوگوں کو جیلوں میں ڈلوایا, کتابیں ضائع کروا دی, یہ کروا دیا. تو یہ جو حکومتی انوالومنٹ ہے نا, یہ سب سے بڑا یعنی آپ سمجھ لیں ایک کلٹ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. امام خمینی نے وہاں پہ جتنے تعلیمی ادارے ہیں نا ایران میں, ان کو گورنمنٹ سے آزاد کیا ہوا ہے, ان کا اپنا بجٹ ہے. آپ کو پتہ ہے جی لٹریسی ریٹ کتنا ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. 98. دیکھ لیں. پھر انہوں نے کہا اگر آپ حکومتوں سے بجٹ لوگے تو حکومتوں کی غلطیوں کے اوپر تو آپ تنقید ہی نہیں کر سکتے.
تو یہ حکومتوں نے جب گود لیا, اب یہاں پہ بھی دیکھیں سب کانٹیننٹ میں, میں خود خاندان مغلیہ سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن یہاں مغلوں نے کیا کیا, انہوں نے اورنگزیب عالمگیر ہمارا دادا تھا, بھائی کو قتل کروایا, اپنے کئی بھائی قتل کیے, باپ کو شاہ جہاں کو جو ہے وہ ڈال دیا جیل کے اندر, جہاں وہ اس تاج محل کو دیکھتا رہے, اور اسی کی والدہ تھی وہ تاج محل جس کا بنا ہوا تھا. اور دوسری طرف عالمگیری لکھوا کے علماء کو ایسا فین کیا روٹی روزی کے اوپر لگا کے, لوگ کہتے ہیں جی ٹوپیاں وہ سی کے گزارا کرتا تھا, نماز کبھی نہیں چھوڑی, میں کہنا پڑا بھی نہیں چھڑیا انہیں, کوئی پیو بھی نہیں چھڑیا, یہ اس کا دوسرا پہلو تھا. یہ دو رخ ہوتے تھے. یہاں بھی آج بھی آپ پولیٹیشینز کو دیکھیں, اگر آپ ان کے پولیٹیشینز کو چھوڑ دیں, باقی ہمارے جو جتنے امیر لوگ ہیں, خواہ وہ پراپرٹی ڈیلرز ہوں یا ان کے, آپ ذرا فلائی کاموں کو دیکھیں, لگتا ہے کہ یہ تو سیدھے جنتی ہیں, حاتم طائی سے زیادہ ان کا نکل آئے گا وہاں پہ ریکارڈ. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو دوسری ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی حکومتوں کا زبردستی والا معاملہ, اس کی وجہ سے لوگوں کو روک دینا کہ کوئی اختلاف رائے کرے, پورے خاندان سمیت غائب ہو جائے. مجھے بتائیں, میں نے جو اگر یہ روکنا ہی تھا تو پھر مدارس میں روکتے. دیکھیں میں وہ مدارس والا سلسلہ تو بعد میں آیا نا, مجھے بتائیں جو میں نے یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے, ایک لمحے کے لیے سوچیں ڈیموکریسی نہ ہو پاکستان میں, اگر ڈیموکریسی نہ ہو یہاں پر, اگر یوٹیوب نہ ہو اور حکومتی لیول کے اوپر ایک سٹانچ قسم کے کسی فرقے کی حکومت آ جائے تو مجھے یہ کام نہیں کرنے دیں گے. اچھا وہ مدارس کی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں, مدارس بھی جناب ان کی مرضی کے بغیر نہیں چلتے تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں سب سے اسٹرانگ طبقہ اسٹیبلشمنٹ کا نا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا سے ان کا اشارے ابرو ہوتا ہے تو فتوے کیسے نکلنا شروع ہوتے ہیں. وہی علماء چند دن پہلے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف جا کے دوسری بات. سرکاری علماء کا ٹائٹل لگا ہوا ہے اور اس پہ کوئی ان کو حیا بھی نہیں ہے. لیکن میں اس اعتبار سے اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کروں گا کہ وہ پھر ایسے لوگوں کو نہیں چھیڑتے جو ان کی بات نہیں مانتے, تنگ بھی نہیں انہیں کرتے, بس وہ کہتے ہیں ایک طریقے سے چلتے ہیں. لیکن جو ان کے پے رول کے اوپر ہوتے ہیں ان کو ہر دفعہ بلاتے ہیں, وہ پھر ان کے ساتھ تصویریں کھنچاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جاؤ بس اس کے اوپر کام کرو. مسلمانوں کا سائنس سے کوئی اختلاف ہے؟ نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے, بلکہ سائنس کی بنیادیں آج آپ غوروں سے ذرا پوچھیں کہ سارے کے سارے معاملات کس نے, الخوارزمی جس کے اوپر پوری سائنس کھڑی ہے, کمپیوٹر, یہ کون تھا؟ وہ مانتے ہیں نا, آپ نہیں مانتے. نہیں, ہم تو مانتے ہیں, کیونکہ آپ کے بزرگوں نے کہا ہے کہ جناب دنیا جو ہے وہ ساقط ہے, اور دنیا گھوم اس لیے نہیں رہی کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے ایک پورا فلسفہ جوڑا ہے. جی علماء عرب نے بھی یعنی اس پہ سخت, اور احمد بریلوی صاحب نے پوری کتاب لکھ دی زمین ساکنہ. اور جب آپ بچوں کو یہ پڑھائیں گے اور سائنس کی کتاب کچھ اور کہے گی تو ظاہر ہے یا سائنسدان پیدا ہوں گے یا مذہب پیدا ہوگا. ابھی ہمارے مدارس کے اندر نا سائنس تو پڑھائی نہیں جا رہی, یہ پرانا فلسفہ رستو کا, بھائی فلسفہ تو کرالریز کے اوپر چلتا تھا اور وہ ڈیٹیکٹیو نالج ہوتا تھا. سائنس جو ہے نا یہ فلسفے کی وہ اولاد ہے جس نے ہر چیز کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے کہ نالج obtained through observations and experiments. دیکھیں اگر یہاں یہ لوگ پیدا ہوئے تو ڈاکٹر اقبال بھی تو پیدا ہوئے ہیں نا سب کانٹیننٹ میں, مولانا مودودی بھی تو پیدا ہوئے ہیں, ڈاکٹر اسرار بھی پیدا ہوئے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک بھی, احمد دیدار صاحب بھی. تو ایسا نہیں ہے, لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ مدارس کی آؤٹ پٹ ایسے لوگ نہیں ہیں, کیونکہ وہ ایک جس طرح ہمارے یہ پنجاب میں شاہ دولہ کے چوہے ہیں نا, اس کے اندر وہ آپ کو کنفائنڈ کر دیتے ہیں ایک سوچ کے اندر. جتنا بھی ہمارا مذہبی طبقہ ہے ان میں سے پچھلے 400 سال سے دیکھ لیں, کسی کا تحقیقی یا کنٹریبیوٹری ایکٹ کیا رہا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں 400 سال میں اگر آپ کوئی ورلڈ لیول کے اوپر بندہ پروڈیوس کر سکتے ہیں تو دو ہی بندے ہیں, شاہ ولی اللہ دہلوی اور مولانا مودودی. تیسرا بندہ ڈھونڈنا مشکل ہے. مولانا مودودی کا کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس پہ انہوں نے تصنیف ختم ہے, کوئی شک نہیں اس میں. دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی شخص پیش کرنے والا ہے نا, ہم نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. جی ایک مودودی تے 100 یہودی. ہاں تو کہتے ابو امینہ بلال فلپس آپ کے ہم نام, وہ ان کی کتاب پڑھ کے مسلمان ہوئے, 10,000 امریکن تو ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے. کیوں خلاف ہو جاتے ہیں لوگوں کے جو سوچتے ہیں؟ اصل میں چونکہ انہوں نے مدرسہ سسٹم کے خلاف بغاوت کی, اور وہ بڑے سافٹ طبیعت کے تھے. میں تو بالکل ایک ہارڈ لائنر ہوں, مجھے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو اتنے نرم مزاج تھے, لیکن اس وقت ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہماری امپائرز جو ہے نا خطرے میں آ گئی ہیں. یہ کرٹیکل تھنکنگ لوگوں کو سکھا رہا ہے. دیکھیں انہوں نے حنفی ہوتے ہوئے فقہ حنفی کے کئی مسائل کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں گرفت کی اور کہا کہ یار یہ آپ کس طرف لے کے, مثلا جرابوں کے مسئلے پہ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ اس چیز میں امت کو ڈال رہا ہے کہ جراب کی موٹائی کتنی ہو, یہ کس مٹیریل کی بنی ہو, یا اللہ آپ کو ایک آسانی دینا چاہتا ہے کہ یار سردیوں میں پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں, ایک بار وضو کر کے پہن لو, 5 نمازوں تک کر لو مسا, اور مسافر ہو تو کر لو. میں ٹھیک ہوں. ہاں نہیں ہوتی, یہ تو حدیث بھی ہے, جورب عربی کا لفظ ہے. جامعہ ترمذی میں خفین چمڑوں کی موزوں کی حدیثیں الگ ہیں اور جرابین اس کی الگ ہے. اہل حدیث بھی مانتے ہیں, علماء عرب بھی مانتے ہیں, لیکن یہاں پہ لیکن مودودی صاحب کو میں اس لیے کریڈٹ دے رہا ہوں کہ وہ حنفی ہوتے ہوئے انہوں نے کہا یار یہ تم لوگوں نے کون سا دین بنا دیا. اور ترمذی میں امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ڈیتھ جس مرض میں ہوئی ہے نا, انہوں نے جرابیں پہن کے مسح کیا اور انہوں نے کہا یہ میں اعلانیہ کر رہا ہوں کہ میں اپنے اس فتوے سے رجوع کر رہا ہوں کہ صرف چمڑے کے موضوع پہ ہوتا ہے, آج میں یہ توبہ کر کے مر رہا ہوں. وہ توبہ کر کے مرے, ان کو ابھی تک توبہ نہیں نصیب ہوئی. یہ ترمذی میں لکھا ہوا ہے. ایک ایسا مشورہ جو کہ آپ کے خیال میں امت کو ملنا چاہیے, مسلمین کو ملنا چاہیے, علماء کو ملنا چاہیے کہ ہم راہ راست پر آ جائیں,
کیا ہوگا؟ یہ جی نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باب تشیع کوئی نہیں، اپنے اپنے بزرگوں سے دستبردار ہو جائیں. اور نبی علیہ السلام، یہ مشورہ ہے جی، یہ مشورہ ہے. اچھا، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ ہے اس کا وے. اس میں کلاسیکل بابیں شامل نہیں کرتے؟ نہیں، ظاہر ہے جی، ہم تو نہ جناب، ہم ان بابوں کے ماننے والے جو کتابوں کے ماننے والے. جی جی، امام بخاری، امام مسلم، یہ ہمارے بابے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام ہمارے بابے ہیں، خلفائے راشدین، اہل البیت. جو ان سے ٹکرائے وہ تو شیعی کوئی نہیں. انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو، ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے، کہتے تھے نا. تو یہ تو اس سے بہت سافٹ جملہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں، باب تشیع کوئی نہیں. یہ تو کہتے تھے صحابی کے گھوڑے کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بلکہ اس کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باب تشیع کوئی نہیں. اور مجھے کہتے ہیں بابوں کی توہین کر رہا ہے. توہین تو تم نے پچھلے 1200-1300 سال سے میں سکھائی ہوئی تھی، آج اسی سے مکر گئے. محمد علی مرزا انجینئر، انتہائی ممنون آپ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ یہ دنیا کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی استاد ہے نا، معلم ہے. اللہ کے رسول نے کہا خواب. اس کو سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا یہ پسینہ نکل رہا ہے، تلوار پہ خون لگا ہوا ہے، میں حدت آپ کی محسوس کر رہا ہوں. یا رسول اللہ یہ خواب ہے. یہ نہیں کہا کہ کیسے ہے خواب، یہ خواب ہے. تو یا رسول اللہ پھر حقیقت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کہا جب قبر میں جاؤ گے اور پہلی رات اپنی آنکھیں کھولو گے، اس کو کہتے ہیں میٹا فزکس. جب آپ ما بعد الطبیعات میں جانا شروع کر دیں گے تو آپ کے دین کی جو پکڑ ہے وہ درست سمت میں ہونا لگ جائے گی. آپ اختلاف کر سکتے ہیں مرزا محمد علی انجینئر سے، لیکن آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ جو سوچ کے دروازے ہیں وہ ہر صدی میں کھلنے چاہیے، وہ ہر دہائی میں کھلنے چاہیے، وہ ہر سال کھلنے چاہیے، اور وہ روز کھلنے چاہیے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.